الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید انک میت فانہم میتون صدق اللہ العظیم۔ سامعین حضرات، ربیع الاول دا مہینہ جس دے ابتدائی ایام جا رہے نے اور جمعے والے دن 12 ربیع الاول آ رہی ہے۔ 9 ربیع الاول نو آپ دنیا تے جلوہ گر ہوئے اور 12 ربیع الاول نو آپ دنیا تو رحلت فرما گئے۔ آپ آئے بھی سموار دے دن نے، آپ دنیا تو گئے بھی سموار دے دن۔ تاریخ پیدائش کے اندر اختلافات نے، بعد نے کیا ہے 9 ربیع الاول ہے، بعد نے کیا ہے 10 ربیع الاول ہے، بعد نے لکھا ہے 8 ہے، بعد نے کیا ہے 21 ہے، بعد نے کیا ہے 22 ہے۔ حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیت الطالبین چ لکھا ہے کہ 10 محرم آپ کی پیدائش۔ سیرت النبی چ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے علامہ محمود پاشا فلکی جنہیں ریاضی نو ایجاد کیتا ہے، انہیں اس بات نو بیان کیتا ہے کہ سوار دا دن آؤندا ہی 9 ربیع الاول نو۔ 9 ربیع الاول رحمت للعالمین چ قاضی سلمان منصور پوری نے بھی لکھی رحمت اللہ علیہ۔ 9 ہی سیرت النبی سید سلیمان ندوی نے لکھی، 9 ہی تاریخ اسلام کے مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی نے لکھی۔ 9 ربیع الاول یکم جیٹھ 571 عیسوی 21-22 اپریل صبح صادق دے ٹائم آقا دنیا تے آئے۔ اس کے اندر اختلاف موجود ہے، لیکن سموار دا دن احادیث مسلم ہے۔ پیغمبر علیہ السلام دی وفات اور ربیع الاول دا ہی مہینہ ہے، اور کائنات کے اندر ہر انسان دنیا تو جان واسطے آیا ہے، کوئی انسان رہن واسطے نہیں آیا۔ بڑی توجہ نہ میری گفتگو نو سماعت فرمانا ہے۔ جو کچھ لکھے ہے وچ نصیب ساڈے، وہی تو لینا وہی میں لینا، تیریاں میریاں آکڑا کس کارے، تو بھی ٹہ پینا موی ٹہ پینا، صدا آیا تو بکلا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا، جو کچھ گزرے گی جان اپنی تے وہی تو سہنا وہی میں سہنا، تیرا میرا مسافرہ کی جھگڑا، نہ تو رہنا نہ میں رہنا۔ اس واسطے میرے بھائیوں، جیڑا انسان دنیا چاہے کسے انسان نو بھی ہمیش نہیں، اور عموماً اج دے موجودہ معاشرے چ نہیں، شروع تو یہ گل آ رہی ہے کہ یہ کہنا کہ نبی پاک نو موت آئی ہے، آقا وفات پا گئے نے، یہ نبی دی ذات دی توہین ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے۔ میں جی کی کہنا چاہیے؟ اے نبی پاک پردہ فرما گئے۔ میں پردے دا دوجا معنی کی ہے، اے وفات پا گئے۔ میں کیا پھر سانو کہ پاگل خانے جمع کرا چھڑو؟ اسی اصل لفظ بولنے ہیں، پردہ کی ہوتا ہے؟
قرآن نے لفظ موت نبی واسطے استعمال نہیں کی تھا؟ بولیے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نو حاضر ہوئی یہ موت۔ ہن جیڑا قرآن نبی دی توہین کرے اسی انہوں قرآن نہیں مانتے۔ پھر قرآن بھی ہوئے جدو قرآن نے لفظ موت نبی واسطے استعمال کیتا ہے۔ میرے بھائی اگر اسی کہنے کہ آقا وفات پا گئے آپ نو موت دا پیغام آ گیا ہے، کادی توہین ہے؟ یہ توہین نہیں کہ جوتے ہوتے پیغمبر دا نام لکھیا جاندہ ہے، اللہ اور محمد لکھیا جاندہ ہے، پیغمبر دا نام لکھیا جاندہ ہے، انہوں پگ چ لایا جاندہ ہے، سینے نہ لایا جاندہ ہے، یہ توہین نہیں؟ یا کیک کٹ کے کیک دے اتے پیغمبر دا نام لے کے اتے چھری چلائی جاندی ہے، یہ توہین نہیں؟ پیغمبر دے کول حاضر ناظر سمجھ کے مولوی صاحب جماعت آپ کران جمعہ آپ پڑھان، انہوں توہین نہیں سمجھ دے؟ ہم ہاں بھی برتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ عجیب بات ہے، جوتے تے پیغمبر کا نام لکھ دیو حیا نہیں آندی کہ یہ نالین مبارک نے؟ میں کیا مولوی اپنے باپ کا نام اپنی جتی تے لکھ کے ذرا میرے سامنے پیش کرنا، یہ فاطمہ دا اب ہے، یہ تو بڑی گستاخی اور کیا ہے؟ چوکا دے اندر روضہ رسول بنایا جاندہ ہے، بیت اللہ بنایا جاندہ ہے، اس تو بڑی گستاخی اور کیا ہے؟ حافظ آباد دے اندر بیت اللہ بنا کے وہ طواف کیتا گیا، عید دی نماز پڑھائی گئی، آئے دن بدعت جڑی ہے وہ نوے طریقے نہ جنم لے رہی ہے۔ قرآن پیغمبر دی توہین نہیں کرتا، قرآن کہہ رہے ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جدو حاضر ہوئی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نو موت، تے اپنے بیٹیاں نو آندے نے پیغمبر دا میدان خطابت تے تبلیغ دے اندر پہلا قدم جدو رکھ دے تے نبی دے تبلیغ دی ابتدا بھی اللہ دی اکائی تے یکتائی ہویا کر دیئے، اور پیغمبر دی انتہا بھی رب دی توحید ہویا کر دی۔ پترانو اے نہیں کیا کہ فلانے تھا انی زمین ہے، فلانے تھا اینا میرا بینک بیلنس ہے، فلانے تھا انی جائیداد ہے، پترو میرے تو بعد ویکھیا جے سنبھال لیا جے نا، فکر کی ہے میرے او پترو ما تعبدون من بعدی۔ یہ ہن پتر بھی نبی دے نے، پوتے بھی نبی دے نے، پڑپوتے بھی نبی دے نے، آل نبیاں دی ہے، لیکن توحید دا فکر کینا ہے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے او بیٹے او میرے تو بعد عبادت کدی کرو گے؟ تے کہن لگے ابا جی اسی اسے الہ دی عبادت کرانگے جدی عبادت ساڑھے پردادے ابراہیم کر دے رہے، ساڑھے دادے اسماعیل کر دے رہے، ساڑھے حساق دادا جی کر دے رہے، او کنیا کوئی الہاں دی پوجا کر دے سن۔ فرمایا الہ واحدہ، او ایک کوئی الہ نو پوج دے سن، تے الہ ہے ہی ایک کے، دو نہیں۔ اگر دو الہ ہونا ایک الہ کہ میں گورا بنانا ہے بچے نو، تو جا کے نہیں نہیں میں کالا بنانا ہے، ایک آکھے نہیں میں نو خسرا بنانا ہے، بول دے، ایک آکھے نہیں میں نو بندہ بنانا ہے، تو جا کے نہیں کڑی بنانی ہے، ایک آکھے دا نک لمبا بنانا ہے، تو جا کے پھینا بنانا ہے۔
یہ جمنو ہی رہ جائے تو ربا جی رولا پیا رہے. اس واسطے الہ کنے نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. او الہ ایک ہی ہے. فرمایا ابا جی اسی او دی پوجا کرانگے جنہ دی پردادے دادے پوجا کر دے رہے. او الہ کنے نے الہ واحد. آئیے ذرا غور کیجئے. نمبر 2 حضرت عزیر علیہ السلام نو اللہ پاک نے موت دی اگوچ رکھیا. فاماتہ اللہ مئات آمن. حضرت عزیر علیہ السلام نو بھی موت آئی ہے. موت آئی ہے 100 سال تک موت دی اگوچ رہے نے. پھر اللہ پاک نے حضرت عزیر نو زندہ کر لیا ہے. زندہ کرن تو بعد اللہ پوچھتے نے قال کم لبستا میرے عزیر تسی کنی دیر تھے تھڑے ہو. تے نبی عزیر آندے نے قال لبست یومن او بعض یوم. ایک دن یا دن دا کچھ حصہ. تو نبی عزیر نو نہیں پتا ایتھے 100 سال گزر گیا. تے بابیاں دیاں تے بلیاں بھی علم غیب جانن نہیں ہیں. اے بابے دی بلی ہے جنی یار میوں کرے انہیں ہی مہمان ہوندے نے. انہیں کسی 8 میوں کیتا مہمان نہ ہوا گئے. انہیں کہا بابا ہی تیری بلی بھول گئی. انہیں کہا کیوں ہے مہمان تے نہ ہوا آئے نے 8 میوں کیتا. انہیں کہا 9واں بھابی ہے ساڈی بلی بھابیاں نو نہیں مانتی. رجسٹرڈ ولی نے جنہ دی رجسٹریشن قرآن کرد ہے سورہ کاف دے اندر وہ بھی 309 سال ستے ہی رہے. تو جدو اٹھے نا میں کنی دیر ٹھہرے ہو کہنے لگے قالوا لبسنا یومن او بعض یوم. ایک دن یا دن دا کچھ حصہ. ہن انہاں ولیاں نو پتہ نہیں لگا کہ 309 سال لنگے نے. تیرے ولی سارا کچھ ہی دسن ہے. حضرت عزیر علیہ السلام نو موت آئی ہے. قرآن کہہ رہے ہے نبی سلیمان علیہ السلام اس طرح کر کے لاٹھی تے ٹیک لا کے کھڑے نے. فلما قضینا علیہ الموت. حضرت سلیمان نو بھی موت آئی ہے تے ٹیک لگی ہے تے روح پرواز ہو جاندی ہے. تے سامنے جن مسے اقصا پہ بناندے نے. تے ہن جنہاں نو پتہ ہی نہیں کہ نبی سلیمان فوت ہو گئے نے. کنہاں نو نہیں پتا؟ بولو نبی سلیمان دے جنہاں دی گل پیا کرنا انہاں نو پتہ نہیں. قرآن آندا اللہ یعلمون الغیب. اگر علم غیب جانتے ہوندے انی دیر عذاب چ مبتلا نہ ہوندے. اور نبی سلیمان دے جنہاں نو پتہ نہیں. تیرے بابے دے جن ایویں ہی دستے نے تھوڑے گھر توید فلانی جگہ دے پے. تے پان والا کون ہے؟ تیرا پرا. وہ گھر چ ڈانگو ڈانگی ہوئے. یا تیری بھابی نے تینوں توید پائے نے. ظالمہ انہاں نو لڑا لڑا کے مارن دے ہے تینوں حیا نہیں آندی. اور نبی سلیمان دے جنہاں نالوں بابے دے جن تگڑے نہیں. انہاں نو تے پتہ نہیں لگا کہ سلیمان فوت ہو گئے. جدوں لاٹھی نو کون لگدا ہے تے لاٹھی دی طاقت ختم ہوندی ہے تے سلیمان ڈگ پیندے نے تے جن نس جاندے نے. پتہ لگا نبی سلیمان نو بھی موت آئی ہے. حضرت عزیر نو بھی موت آئی ہے. نبی یعقوب نو بھی موت آئی ہے. تو قرآن کی آندا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا ترجعون. کوئی فرد و بشر ایسا نہیں جنہیں موت دا جام پینا نہیں. نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے.
موت آئی سب چھوڑ علاقے تے قبری کیتے نی ڈیرے اے چار دہاڑے کوئل واساں اڑ کے تو جانا کر کچھ قبر قیامت لئی جتھے ہی نت ٹکانا کوئی فرد و بشر اس کائنات چ رہن واسطے نہیں آیا. آئیے اسے ہی کری دی ایک شک پوری کائنات دے سردار آمینہ دے لال پیغمبر حسن و جمال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری دے اندر حج جڑا مکے آ کے کیتا ہے 1,00,000 دا اجتماع میدان عرفات دے اندر جمع تے میرے پیغمبر اونٹنی تے چڑھے نے تے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے آپ خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرماندے نے پے تے ادھروں جبریل آسمان تو قرآن لے کے آ گیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. محبوبہ آج دے دن اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اے جدوں ایت نازل ہوندی ہے تے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان عرفات چ زارو قطار رون لگ پیندے نے. صحابہ آندے نے بابے ابو بکر نو کی ہویا ہے؟ اے تے ایت نازل ہوئی ہے دین مکمل ہو گیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے جدوں دین مکمل ہو جائے ادو نبی دیاں لوڑاں ختم ہو جاندیاں نے. اے جیڑی ایت میرے پیغمبر دی موت 10 نیا لے کے آئی ہے اے دے نال ہی نا آقا نے ایسا اٹھنی تے بیٹھے نے میرے پیغمبر نے ایسا انگل تاں کی تھی ہے. توجہ اللہم شہد اللہم شہد اللہم اللہ تو گواہ بن جا. اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ. اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ. تے صحابہ نو آقا فرماندے نے تسی بھی گواہ بن جاؤ. جنہ دین اللہ نے میرے تے بھیجے ہے میں منوا ان اونا ہی تھوڑے تک پہنچا دیتا ہے. یہ وعدہ بھی نہیں کیتا تے گھاٹا بھی نہیں کیتا. مولوی صاحب دین چ وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت اللہ نے اس نبی نو نہیں دیتی جدے اوتے پورا دین نازل کیتا ہے. تے تینوں کیویں اجازت دے چھڑی ہے؟ تو آئے دن نویاں بدعات اسلام چ ملا کے تے نام دیندا بدعت حسنہ. بول دے نہیں اگو آ رہی ہے نا عید میلاد النبی تو انہاں کو دلیل پوچھو آکھن دے بدعت حسنہ بھئی یہ دا وجود ہے جی بدعت حسنہ نیکی ہے نا. تو میں کہا مولوی صاحب مغرب دیا 3 رکعتاں پڑھ دو 4 پڑھو ہاں یہ نیکی نہیں. بول دے نہیں. فجر دیا 2 پڑھ دیو 3 پڑھو یہ نیکی نہیں. آدھا نہیں جائز. نبی نے 2 پڑھیاں نے شام دیا 3 پڑھیاں نے باقی نمازاں دیا 4 پڑھیاں نے جائز نہیں. تو میں کہا مولوی صاحب اسلام سے عیداں بھی 2 ہی نبی نے پڑھائیاں نے تیجی کو نہیں پڑھائی ہے بھی جائز نہیں. تو جے جائز ہے تو کتے کو وجود پیش کرو. 1938 کے اندر پہلا جلوس مار روڈ تے نور اللہ توکلی شاہ احمد نورانی موری عنایت اللہ قادری نے کڈے 1938 کے اندر 12 وفات تے نام تے. کئی بابے بیٹھے نے پوچھ لو انہوں نے پہلو 12 وفات ہی منا دے سن. پھر کی رولا پیا تو ہی نبی دی وفات دا دن منا دے ہو شرم کرو. انہوں نے کہا چلو وفات کر دو ملاد لا دو. وہ 12 ملاد ہو گئی. پھر تھوڑی دیر گزری ملاد النبی ہو گئی. پھر شاہ بن نورانی صاحب نور اللہ توکلی نور بخش یہ 3-4 مولوی جا کے ضیاء الحق نو ملے کہنے لگے حضرت ایتھے نال عید بھی پا دیو. ضیاء الحق صاحب نے نا حضرت مولانا ضیاء الحق صاحب نے اپنے قلم دے نال عید لکھی. او قلم بطور تبرک
شاہ احمد نورانی صاحب نے لیا جی جن نے عید لکھی ہے مینوں دے دیو. یہ سن 84-85 کی گل میں کرنا پہ. اس تو پہلے سانو لفظ عید وکھاؤ تو میں سارے مولویاں دی عید منانے واسطے تیار ہوں. یہ عید اسلام آباد بنی ہے, سانو مکے مدینے والی عید چاہیے, سانو اسلام آباد والا اسلام نہیں چاہیے. اسی بات وہ منا گے جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مہر ہے. مجھ دا دودھ چونے وہ دے اندر کانے تے نلکیاں دا پانی پا, خالص نہیں رہے گا. وہ دے اندر ڈیو پا, مرینڈا پا, کوکو کولا پا, شیزان پا, زمزم پا دے, پھر بھی خالص نہیں. دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلیا, تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلیا. باقی سب نے دین. حضرت امام مالک رحمہم اللہ مسجد نبوی تے منبر تے چڑھے نے, مسجد نبوی فولے, آپ فرمان لگے من ابتدع الاسلام, اور لوگوں جن نے اسلام سے بدعت نو ایجاد کیتا ہے, پھر وہ کہندا فقط رآ حسنۃ نے بدعت حسنہ. اصل دے اندر اس بدعتی دا عقیدہ ہے قد خان محمدن, نبی نے ساڈے تک دین پہنچان لگیا خیانت کیتی ہے, پورا تے اسی کرن دے ہیں. نبی نے پورا دین نہیں پہنچایا, پورا تے ہی کرنے ہیں. معاذ اللہ. امام مالک دا نوٹ جڑا قول جڑا نوٹ کیجئے, بدعتی جڑا اسلام نو پورا کردا ہے نا, بدعت ایجاد انہوں سمجھو کہ نبی نے پورا دین نہیں دیتا, پورا ہی کرنے ہیں. تو قرآن نے کی کیا ہے, الیوم اکملت لکم دینکم, دین مکمل ہو گئے. جنہیں لینا ہے دے وچوں لے, جنہیں دینا ہے دے وچوں دے. دوسری سورت کری نازل ہوئی, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. یہ سورت نازل ہوندی ہے لوگوں, یہ سورت بھی جڑی ہے میرے پیغمبر دی موت دا سنیہا لے کے آوندی ہے. اللہ اکبر. صحیح بخاری جے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے عمر 6 سال دی ہے, دل کردہ نبی دی نماز تہجد ویکھاں, لیکن آقا گھر پر دینے. اسے دوران میری سکی خالہ نبی دے نکاح چاہ جاندیاں نے, حضرت میمونہ بنت عارض. میں کہنا خالہ جی جدو خالو جی دی واری تھوڑے ال ہوئی مینوں دسیا جے, جگاں دے پیر دی واری آ جاندی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے میں چھوٹا جا بچہ, عمر 6 سال ہے, میں چار پئی تے لیٹیا تے اکھاں کھول کے وینا پیا کہ نبی دا قیام تے رکوع سجود کیسا ہے. آپ اٹھتے نے لوٹے چ پانی پاندے نے, مسواک کردے نے, وضو کردے نے, نفل نیت لے. میں ویندا رہیا, پھر لیٹ گئے, پھر تھوڑی دیر بعد اٹھے, لوٹے چ پانی پایا, مسواک کیتی, وضو کیتا ہے. آندے نے میں بھی وضو کر کے پیغمبر دے کھبے پاسے کھلو جانا. جگاں دے پیر نے مینوں ایتھوں کن تو پھڑ کے اپنی بیک سائڈ تو سجے پاسے کیتا ہے. آندے نے میں 2 نفل پیغمبر دے نال کھلو کے پڑھنا. مینوں زندگی چ نہ مزہ آیا ہی نہیں جنہ پیغمبر نہ نماز پڑھن دا مزہ آیا. آقا فرماندے نے عبداللہ جدو امام تے مقتدی کلا, امام دے سجے پاسے کھلونا ہے. آندے نے پوری زندگی حدیث نہیں بھلی. وہ جڑا لوٹا بار بار بھرنا پیندا سی نا, حضرت عبداللہ بن عباس نے لوٹا پانی والا بھر کے نا اوتھے ہی رکھ دیا. آقا اٹھے تیجی دفعہ ویکھیا لوٹا بھریا. میمونہ تو بھریا؟ اللہ رسول نہیں, بچے نے بھریا. کانے والے وہ لوٹا ہی کم کر گیا جی, ایک لوٹا ہی کم کر گیا. ایسرا نبی نے ہاتھ چکے نے تہجد ٹائم, اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین. اللہ میرے اس عبداللہ نو قرآن دا علم دے دے, دین دی سمجھ دے دے. واہ نبی دے صحابیو, تسی کنے خوش نصیب لوگ سو کہ پیغمبر دیاں دعاواں تھانوں حاصل ہوئی. ادھروں دعا کی تھی 12 سال دی عمر اللہ نے عبداللہ بن عباس نو مفسر قرآن بنا دیتا ہے. 12 سال دی عمر ایویں دی تفسیر کر دے سن کہ 80-90 سالہ صحابی بھی کوئی ایڈی تفسیر نہیں کر سکتا. حضرت عمر نے انہوں اپنا مشیر خاص بنایا.
مشیر خاص کا عہدہ بڑا بڑا ہے. حضرت خالد بن ولید جنہوں نے 120 جنگاں لڑیاں نے 88 زخم خالد دے جسم دے اتنے سن تیرہ تلوار. داڑھی چٹی ہو کہنے لگے عمر ہے کی کیتا ہی یار آ چھوٹے جے بچے نو ایڈا وڈا ہوتا چٹیاں داڑیاں لے ہی تیرے کول تجربہ کار میدانہ چ لڑن والے تو تو نکے جے بچے نو ایڈا وڈا. حضرت عمر کہنے لگے جنوں جنوں اعتراض ہے آ جاؤ مسجد نبوی چ. سارے صحابہ جمع ہو گئے. یہی سورت پڑھی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. سورت پڑھ دینا عمر آندے نے چلو بھی خالد بن ولید صاحب دی تفسیر بیان کرو فلاں صاحب تسی کرو جنہ جنہ اعتراض نہیں سارے بیان سارے کر لئی. اینڈ تے 12 سال دے لڑکے عبداللہ بن عباس نو کیا تو بیان کر تے عبداللہ بن عباس فرماتے نے عمر جی دی تفسیر کی بیان کراں یہ تے سورت ہی میرے محمد دی موت دا سنیہا لے کے آئی. خالد بن ولید اٹھ کے کہنے لگے عمر میں اپنے الفاظ واپس لینا. صحابہ کہنے لگے اسی اپنے الفاظ واپس لینا لیکن ایک شرط ہے کہ اس مسجد نبوی کے اندر ایک یونیورسٹی قائم کی جائے جس کے اندر قرآن دا علم پڑھایا جائے. پڑھان والا 12 سال دا لڑکا عبداللہ بن عباس ہوئے گا. اہی چٹیاں داڑیاں لے دیکھو قرآن دا علم پڑھا گے. اینو کیا جاندا جے علم دی وجہ تو عروج. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. پرا دنیا دی ہر چیز ونڈ لیندے نے مکاناں چ دیواراں ود جاندیاں نے پلاٹ ونڈے جاندے نے لیکن دنیا دی کو طاقت علم نہیں ونڈ سکتی. یہ گل یاد رکھ. اس واسطے جنہوں اللہ بہت زیادہ پسند کردا ہے نا انہوں اپنا علم تے فہم و فراست عطا کر دے. سبحان اللہ. علم دی ایک عظمت تے شان علیحدہ ہی. اس واسطے میرے بھائیو اپنے بچیاں نو علم پڑھاؤ دین پڑھاؤ. اگر چاہتے ہو قیامت تک تھوڑی قبر دے اندر ثواب دا TCS جاری رہے پھر اپنا بچہ ایک جڑا حافظ قرآن بنا دے دین دا عالم بنا دے. دنیا دیا یونیورسٹیاں پڑھاؤ میں نہیں کہتا نہ پڑھاؤ لیکن دنیا دا علم ہنر ہے اصل علم قرآن حدیث ہے. جیڑا بچہ علم پڑھ جائے باپ دے مرن تو بعد وہ دعا کرے گا تو کی خیال ہے اللہ معاف نہیں کرے گا. نبی علیہ السلام دی حدیث ہے ربنا اغفر لی ولی والدی. بیٹا نماز پڑھتا ہے باپ ماں باپ دا درجہ ایک اللہ جنت بلند کر دیں. وہ آندا اللہ میرا درجہ کیویں بلند. فرمایا تیرے پتر نے آئی دعا کی تھی ہے نا ہن پتر 5 ٹائم یہ دعا کرے گا اللہ 5 درجے ماں باپ دے جنت بلند کرے گا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے سورت میرے پیغمبر دی موت دا سنیا لے کے آئی. ذوال حج دے اندر آقا علیہ السلام محرم دے اندر واپس مدینے دے اندر آ جاندے نے. 28 سفر ہے آپ ایک جنازہ پڑھا کے بقیع دے قبرستان چو واپس آندے نے پے. سر درد شروع ہو جاندہ ہے یہ بیماری طوالت پکڑ جاندی ہے آپ نو بخار ہو جاندہ ہے. آقا علیہ السلام فرماندے نے کل میں کدے گھر ہوواں گا کل میری واری کدے گھر ہے. ساریاں بیویاں امہات المومنین کٹھیاں ہوندیاں میں اپنیاں واریاں حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دے دیندیاں نے. جگہ دے پیر نو بخار اینا ہویا ہے کہ عام بندیاں نو 10 بندیاں دے برابر میرے نبی نو بخار ہے. اما جی فرما دیاں نے اسی کی کرنے 7 مشکاں 7 کویاں دا پانی منگوایا جاندہ ہے. میرے پیغمبر نو ماں جی نے ٹپ چ بٹھا لیا ہے 7 مشکاں دا پانی میرے پیغمبر دے اتے پا دیندیاں نے. آقا علیہ السلام نو افاقہ ہوندہ ہے مسجد نبوی جاندے نے نماز پڑھاندے نے منبر تے بیٹھ جاندے نے. آقا فرماندے نے میرے صحابیو اللہ لعنت کرے انہاں یہودیاں تے نصاراں دے اوتے جنہاں اپنے انبیاء دیاں قبراں نو سجدہ کا بنا لیا ہے تے نال آندے نے اللہم لا تجعل قبری عیدن وثنی یعبد. اللہ میری قبر نو عرس گانا بنائی اللہ میری قبر نو عبادت گانا بنائی. میرے پیغمبر جان لگیا دعا کر رہے نے
نال ہی آقا فرماندے نے اگر میں کسے نو کوئی دکھ دیتا ہے اٹھ کے بدلا للو. ایک صحابی وہ پچھوں اٹھیا ہے کہنے لگا اللہ رسول جو تو ہم ماریا ہی نا بدر دے میدان تو ہم انہوں چھڑی نہ ماریا سی. فرمایا گیا آجا صحابہ نو فلانگدا ہوا کول آندا ہے. عمر دا ہاتھ تلوار دے دستے تے کم رہا. آقا فرماتے ہیں عمر کچھ نہیں کہنا یہ دنیا جی بدلہ دینا سوکھا ہے. جدو قریب آیا آندا ہی جدو تو ہم ماریا ہی میری کمر تے کرتا بھی نہیں سی. صحابہ دیاں چیخاں بلند ہو جاندیاں نے. میرے پیغمبر نے اپنی قمیض مبارک تان کر دیتی ہے. فرمایا جویں میں ماریا سی اوویں تو مار لے. انہیں جدو قریب آندا ہے چھڑی توڑ دیندا ہے اپنے لباں نو نبی دی مہر نبوت تے رکھ دیندا ہے. کہندا محبوب جی یہ بہانہ اس واسطے کیتا سی قیامت دے دن انہاں لباں تے جہنم دی اگ حرام ہو جائے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آخری ایام میں اما جی عائشہ صدیقہ فرما دیا نے آقا میرے گھر دے اندر تشریف فرما نے تے آقا بار بار ویندے نے عائشہ سو گئی ہے عائشہ سو گئی ہے. اما جی فرما دیا نے میں ستی نہیں سا. آپ جتی مبارک پاندے نے پا کے تے آپ بقیع دے قبرستان دی طرف تر پیندے نے تے میں بھی نہ دبے پیری آپ دے پیچھے پیچھے بقیع دے قبرستان جا کے آپ نے دعا کیتی ہے. دعا کر کے جدوں واپس آندے نے تے اما جی فرماندیاں نے میں کالی کالی دوڑ پئی نہیں ہاں تے آن کے میں چار پئی تے لیٹ جانی ہاں تے آقا علیہ السلام آندے نے فرماندے نے عائشہ بقیع دے قبرستان چ میں گیا ہاں سا تینوں چڑھیا ہے. فرمایا عائشہ میرے مگر کئی سے اما جی عائشہ چپ نے تے آقا فرماندے نے عائشہ جلدی دس دے نہیں تے جبریل دس دے گا. جبریل دس دے گا. مسلم نہیں روایت آقا نے نظر ماری سامنے جبریل کھڑا ہے دروازے. فرمایا جبریل اندر آنا. فرمایا جی عائشہ دا سر ننگا ہے جب تک عائشہ ماں عائشہ سر نہیں کجے گی جبریل اندر نہیں آئے گا. میں کہ امی عائشہ دے دوپٹے دا حیا فرشتیاں دا سردار جبریل کرے تو کیوں نہیں کردا بھائی. سبحان یہ آخری ایام دی بات دس رہے. وفات تو 4-5 دن پہلے بلال نے اذان کہی ہے تے جڑی پیتی مسجد نبوی وچ کھل دی او دے نال منہ لا کے بلال آندے نے الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ. نماز دا ٹائم ہو گیا ہے. صحابہ دیاں نگاہاں پیغمبر دے حجرے دے اوتے نے پہ آقا علیہ السلام آن نماز پڑھان. میرے پیغمبر دے صحابہ نے اپنیاں نظرہ پیغمبر دے حجرہ مبارک آپ دے گھر جمائیاں نے. آقا علیہ السلام ایتھوں نکل دے نے تے مسلے تے آ جاندے نے. لیکن بلال آندے نے محبوب جی سارے صحابہ انتظار کر دینے پہ تے آؤ نہ نماز پڑھاؤ. فرمایا بلال میرے کو نہیں آیا جائے گا. مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس میرے ابو بکر نو کہہ دیو نماز پڑھائے. اما جی عائشہ فرما نے محبوب جی اب میرے ابو نو نہ کہو او دا دل نرم ہے او دے کو تھوڑے مسلے تے کھلوتا نہیں جائے گا. تسی عمر نو کہہ دیو نماز پڑھائے سخت دل نے. فرمایا عائشہ نہیں نہیں مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس. اما عائشہ فرماندیاں نے نہیں نہیں محبوب جی عمر نو کہہ دیو. آقا پھر فرماندے نے مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس. اما عائشہ پھر فرماندیاں نے عمر نو کہہ دیو. فرمایا عائشہ کی بیانی ہے میں نہیں کہہ رہا رب ڈائریکٹ کہہ رہا ہے میرے رب نو میرے مسلے تے صدیق تو علاوہ دوجا وارا ہی نہیں کھاندا. میرے آقا علیہ السلام اور دن گزرے پھر بیمار نے. نبی علیہ السلام دی طبیعت خراب در خدا خراب ہو رہی ہے. بلال نے اذان کہی ہے پھر کیا محبوب جی نماز دا ٹائم ہو گیا ہے تسی آن کے نماز پڑھاؤ نا. میرے آقا فرماندے نے
بلال کسے صحابی نو کہہ دیو، اے سنن نبی داؤد دی روایت کتاب السنہ حدیث نمبر 4660 اور 61 ہے، آقا فرماندے نے کسے نو کہہ دیو بلال نے نظر ماری ہے ابو بکر نظر نہیں آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بانگے بلال نے میرے عمر نو پھڑ کے مصلی تے کھلار دیتا ہے، عمر دا طبی طور تے آواز اچا ہے، جدو تکبیر ہوندی ہے عمر کہندے نے اللہ اکبر، نال حجرے چ آواز جاندی ہے، میرے پیغمبر دا چہرہ سرخ ہو جاندا ہے غصے دے نال، آپ اٹھدے نے جڑی پتی باری مسجد نبوی وچ کھلدی ہے او دے نال منہ لگا کے آندے نے لا لا نہیں نہیں اینا صدیق اینا صدیق اینا صدیق او میرا صدیق کتھے وے، میرا صدیق کتھے وے، میرا صدیق کتھے وے۔ نماز مکمل ہو جاندی ہے جواب نہیں آیا، ادھر ابو بکر بھی تشریف لے آندے نے، صحابہ نے سارا واقعہ ابو بکر نو سنایا، ابو بکر حجرہ عائشہ جاندے نے، فرماندے نے ابن ابی قحافہ کتھے گئے جو، محبوب جی اس طرح مدینے تو باہر گیا سا، نماز پڑھی ہے کہ نہیں، سونیا نماز تے نہیں پڑھی، فرمایا میرے ابو بکر صحابہ نو کٹھا کر لے نماز دوبارہ پڑھا دے۔ محبوب جی نماز ہو گئی ہے، فرمایا مینوں بھی پتہ ہے صدیق نماز عمر نے پڑھا دیتی ہے لیکن تسی دوبارہ پڑھاؤ نا، کیوں؟ فرمایا میں کہہ رہا تسی دوبارہ پڑھاؤ، تہاڈی فرضی ہو جائے گی انہاں دی نفلی ہو جائے گی، میں آن والی امت نو دسنا چاہنا میرے تو بعد میرے مصلی دا وارث میرا صدیق ہے۔ واہ نبی دے کرانے صدیق دے کرانے والے ہو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے مصلی دے وارث نے، حضرت آقا دی طبیعت زیادہ خراب ہوندی جا رہی ہے، آقا فرماندے نے عائشہ میرے حسن تے حسین نو بلا کے لے آنا، فاطمہ نو بلایا جاندا ہے تے میرے پیغمبر نے حسن نو اپنے پیڑ تے لٹایا ہے، حسین نو لٹایا ہے، فرمایا فاطمہ میرے جان تو بعد میرے انہاں دو پھلاں دا خیال رکھی، انہاں نو کوئی کسے قسم دی تکلیف نہیں آنی چاہیے دی۔ حضرت فاطمہ دے کان دے اندر آقا فرماندے نے، فرمایا تیے تیرا میری جدائی دا وقت آ رہا ہے، تے اماں جی فاطمہ جڑیاں نے زارو قطار رون لگ پیندیاں نے، آقا فرماندے نے فاطمہ پھر نیڑے آنا، فرمایا فاطمہ تیری میری ملاقات سب تو پہلے ہوئے گی، حضرت فاطمہ ہنس پیندیاں نے، اللہ اکبر کبیرہ، او لوگو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں چار پائی تو اٹھیا نہیں جاندا، پانی پھر بہایا جاندا ہے، میرے پیغمبر تے ستاں مشکاں دا آقا نو ہوش آوندا ہے، آپ نے علی دے کندھیاں تے ہاتھ رکھے ہے، ایک حضرت فضل دے کندھیاں تے رکھے ہے، زمین تے پیر کسیر دے جا رہے نے، آپ مصلی دی طرف جا رہے نے، اگے ابو بکر کھڑے نے، ابو بکر پیچھے آ جاندے نے، میرے پیغمبر زمین تے بہ جاندے نے مصلی تے، آپ نے بہ کے نماز ابو بکر نو پڑھائی ہے، ابو بکر نے اگوں سارے صحابہ نو پڑھائی ہے، قیامت تک سبق دے دیتا اور دنیا دے لوگوں میرے تو بعد میں ابو بکر دا امام ہاں تے ابو بکر اگوں تہاڈا امام ہے۔ آخری ایام میں حضرت انس کہندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کر کے میں ٹوٹیاں والی جگہ تے کھڑا ہاں، میرے پیغمبر نے باری دا پردہ پراں کیتا ہے تے صحابہ دا جمع غفیر ویکھ کے مسکرائے، ادھر ابو بکر جماعت کروا رہے نے، جگاں دے پیر صدیق دی امامت ویکھ کے مسکرا پیندے نے۔ حضرت انس کہندے نے نبی دے مسکرانے تے میری نظر پہ جاندی ہے، میں وینا نبی دا مسکرانا ایویں لگدا ہے جویں قرآن دا ورقہ ہے۔ اما جی فرماندیاں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لوگوں جس دن جگہ دے پیر دنیا تو جاندے نے اس دن واری بھی میری سی، گھر بھی میرا سی، گود بھی میری سی، تو وفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یومی وفی میتی بیتی بین سحری و نہری، فرمایا لوگوں گھر بھی میرا ہے، گود بھی میری ہے، واری بھی میری ہے، تے 12 ربیع الاول دا دن ہے۔ اما جی فرماندیاں نے صبح صبح دا ٹائم ہے
تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام میری گود چ اپنا سر رکھے ہے. میں کیا صدیق میں تیری عظمت تو قربان جاواں. نبی دنیا دے سفر چ جائے گود صدیق دی ہوئے، جدو میرے آقا آخرت دے سفر چ جان تے گود صدیقہ دی ہوئے. اما جی فرما دیا نے میرے بھائی عبد الرحمن ان اللہ جمع بین ریکی و ریکی، میرے بھائی میری لب تے نبی دی لب نو رب نے کٹھیا کر دیتا ہے. دخل علی عبد الرحمن ابن ابی بکر، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر داخل ہوندے نے میرے بھائی بھیا دے ہی سوا کو انہاں دے اچ مسواک ہے. میرے نبی دی نظر اس مسواک تے ٹک جاندی ہے. میں جان گئی مسواک پسند ہے. میں کہنی اللہ دے رسول نماز میں مسواک پکڑ کے تھانوں دیاں. آقا کو بولیا نہیں جاندہ، ہاتھے نے سارا لا کے ہاں ایشا. اما جی فرما دیا نے میں مسواک پکڑ کے دینی ہاں. میرے پیغمبر نے مسواک موج پائی ہے، کمزوری دی وجہ تو چتھی نہیں گئی. تو میں کہنی ہاں فاولینہو، محبوبہ مسواک نرم کر کے دیا. فرمایا ہاں ایشا ایسرا سارا لا کے. اما جی فرما دیا نے میں مسواک نو چنگی طرح نرم کرنی ہاں. تے کول پیالہ پانی والا پیا ہے. میرے نبی نے مسواک پکڑی ہے، پیالے چ توتی نہیں ہو وہی موج پا لئی ہے. دسیا بیوی دا جھوٹا کھا لیا کرو، بول دے. اما جی فرما دیا نے جتھے ایک کوئی برتن چاہی دو میں پانی پینے، جتھے منہ میلا نہیں ہوتے اللہ رسول لاندے سے. گوشت کٹھے کھانے ہاں قربانی دا، جتھے ہڈی تو منہ رکھ کے میں چوس نہیں تھا اتھے ہی اللہ دے رسول چوس دے. سبحان. تے اسی ہن اگلے دن ایک بندہ مینوں مسئلہ پہ پوچھے ہے جی بیوی دا جھوٹا کھانا چاہیے. میں کہا شادی ہوئی جاتا 6 بال، میں مسئلہ 6 بالاں تو بعد درپیش ہے. اللہ بھی بیوی نو جھوٹا کھوانا بھی سنت ہے، کھانا بھی سنت نبی. اما جی فرماندے نے آقا علیہ السلام نا پیالے چ ہاتھ ڈوب دے نے، چہرے تے مار دے نے تے نال آندے نے عائشہ موت دیاں سختیاں بڑیاں سخت نے. اما جی فرماندیاں نے میرے محبوب دا ہاتھ میں اٹھدا ہے تے فرماندے نے اللہم فی الرفیق الاعلی. اس طرح ہاتھ تھلے آ رہا ہے، میں راہ چوئی پھڑ کے اپنے سینے نہ لا لینی ہاں تے پیغمبر دا وجود جڑا ہے وہ بالکل ڈھیلا ہو جاتا ہے. میں سمجھ جانی عائشہ تیرا سہاگ لٹیا گیا ہے. میں سمجھ گئی ہوں بلال دا آقا دنیا تو چلا گیا ہے. میں سمجھ گئی ہوں ابو بکر دا آقا دنیا تے نہیں رہا. جگہ دے پیر دی روح میرے ویندیاں ویندیاں آپ دے جسم پاک دے وچوں پرواز کر جاندی ہے. تے اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں آپ دا سر مبارک ہولی جی اپنے ہتھاں تے لینی ہاں تے چار پائی تے رکھ دینی ہاں، اٹھنی ہاں تے جڑا حجرے دا دروازہ ہے جڑا مسجد نبوی وچ کھلدا ہے او دے ول ہونی ہاں. ایویں دروازہ کھولیا تے صحابہ ٹولیاں بن کے بیٹھے نے تے اما جی فرماندیاں نے سارے صحابی اس دروازے ول دوڑ دے نے. میں کہنی ہاں نبی دے سپاہیو قد مات نبیکم، اج تواڈے نبی دنیا تو چلے گئے نے. اے 12 ربیع الاول دی گل سنا رہے ہیں. اج ادھر بازار سجائے جانے، چمٹے وجنے نے، دیگاں پکڑیاں نے، پہاڑیاں بننیاں نے، انڈیا دے گانے لگنے نے تے ناچ ہونے. میرے بھائی فاطمہ تو زہرا کی فرما دیا نے یا ابتاؤ الی جبریل ننعاؤ، جبریل نو کمانگی آج تو بعد نہ آیا کر، جدے والا ہونا سے ہوتے دنیا تو ہی چلے گئے نے. ایک اما جی امی ایمن ہو دیا سن مدینے سے، یہ دا بھی دودھ نبی علیہ السلام نے پیتا سی، رضائی ماں سی. تے نبی علیہ السلام بلا ناگا اثر دی نماز پڑھا کے تے امی ایمن نو ملن جاندے ہوندے سے. تے جدو آقا ٹر گئے تے پھر ابو بکر و عمر جاندے سے. ابو بکر و عمر گئے تے اما جی امی ایمن رو رہی ہیں. فرمایا اما رونی کیوں ہے؟ فرمایا اس بات تے نہیں رونی،
ابو بکر و عمر نے ایمن آدیا نے میں اس بات تو نہیں رو رہی کہ اللہ کے رسول چلے گئے، پر ابو بکر جدن دا محبوب ٹر گیا اس تو بعد جبریل بھی مدینے چ نہیں آیا. اس تو بعد جبریل بھی مدینے چ وہی لے کے نہیں آیا. جبریل دا آنا جانا بھی مدینے چ بند ہو. یہی فاطمہ دیا نے میرے بھائی پیغمبر دی وفات کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں. مسجد نبوی قیامت سغرا برپا ہو گئی ہے. میرے عمر نے تلوار کڈ لئیے تے آندے نے ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنہیں کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے نے او دا فیصلہ عمر دی تلوار کرے گی. میرے پیغمبر دی ایک کوٹھنی ہے، میرے نبی دی سواری ہے. ایک کدی میرے نبی دے گھر وال آؤندی ہے تے کدی بازار وال جاندی ہے. اینو اپنا سوار ہی نظر نہیں آوندا. اللہ صحابہ جی فی تمیز صحابہ چ لکھیا ہے کہ نبی دے صحابہ نو پانی رکھ دینے پانی نہیں پیندی، یہ دے اگے چارہ رکھ دینے نہیں کھاندی. 14 دن زندہ رہی ہے. نبی دی وفات تو بعد 14ویں دن ڈاچی بھی مر جاندی ہے. ظالمہ تو نبی دی وفات دے دن دیگا پکانا ہے، حلوے پکانا ہے، تینوں کیویں سوچدے نے جدوں فاطمہ کندھاں نال لگ کے رو رہی، حسن تے حسین رو رہے ہیں. میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ باہر کھیتی باڑی کردے نے. تینوں دے بیٹے نے جا کے دسیا ابا جی نبی پاک فوت ہو گئے نے. چیخ ماری، اکھاں دی بینائی سلب ہو گئی. صحابہ نے اکھاں دی بینائی گوا بیٹھے ہیں. عبداللہ اندہ جس بینائی نو محمد دا چہرہ ہی نظر نہیں ہونا، میں اس بینائی نو کرنا کی. اگر مدینے دے حالات بیان کران زمین شک ہو جائے. جو صحابہ تے گزری، صحابیات تے گزری. میرے ابو بکر گھر گئے نے، اجازت لے کے گئے کپڑے بدلن واسطے، واپسی آ رہے نے تے راہ چ ایک چرواہا اٹھدا تے ڈگدا ہے. ابو بکر آندے نے تینوں کی ہویا ہے؟ آندا ابو بکر جی تھانوں نہیں پتا اسی اج یتیم ہو گئے ہاں. آقا علیہ السلام دنیا تو چلے گئے. میرے صدیق آؤندے نے اما عائشہ دے حجرے دے اندر میرے پیغمبر دی چار پائی پئی ہے، اتے سفید داری دار چادر ہے. کانے والے ہو اس چادر تے کلمہ بھی کوئی نہیں لکھیا. اس چادر دے اتے آیت الکرسی بھی کوئی نہیں جے لکھی. اس چادر تے کل بھی کوئی نہیں جے لکھے. ایک چادر جیڑی ہے کلمے تے کلا تو بغیر جے وہ لوگوں پاک وجود تے کلمے تے آیت الکرسی تے کلا دی لکھی چادر صحابہ نے نہیں پائی. تے اج تو اس وجود تے پانا ہے جن نے کدی زندگی چ نماز بھی نہیں پڑھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کر کے میرے نبی دے مکھڑے تو کپڑا پرا کیتا ہے تے پیشانی تے بوسا دیتے نے تے آندے نے محبوبہ یہ کوئی موت سی جڑی آ گئی ہے، اج تو بعد تھانوں موت نہیں آئے گی. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح البخاری دے اندر باب بنے ہیں کہ میت دا بوسا لینا جائز ہے. لوگوں حدیث لے کے آئے نے. ہن جڑے لوگ آندے نے نبی زندہ ہے انہاں نوں سوال کرو وہ لوگوں میت دا بوسا لینا جائز ہے، وہ مولوی کہے گا جائز ہے. ان کو دلیل پیش کرے گا کہ جدو آقا فوت ہوئے ابو بکر نے بوسا لیا، انہوں کہا نبی پاک دے فوت ہی نہیں ہوئے تو دلیل کیوں دین دے. میرے ابو بکر ایسرا مسجد نبوی کے اندر داخل ہوندے نے تے صحابہ دا بہت بڑا جمگٹ ہے
تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے یار غار منبر تے چڑھ جاندے نے. عمر تلوار لہرائی جاندا ہے تے ماں ماتا دے نعرے ماری جاندا ہے. حضرت ابو بکر آندے نے عمر بہ جا، عمر بہ جا فابا. عمر آندا ہے میں نہیں بہنا. فرمایا کیوں نہیں بہنا؟ عمر گل کی ہے؟ اے اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے. حضرت ابو بکر آندے نے عمر تو بار بار آنا اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے، کوئی دلیل ہے ہی؟ عمر چپ ہو گئے. ہن عمر کہے اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے تے دلیل میرا ابو بکر منگدا ہے. اگر تو کہے نبی پاک فوت نہیں ہوئے میں دلیل منگنا، لڑنا کیوں ہے؟ عمر بیٹھ گئے نے تلوار میان چ پا لئیے تے میرے ابو بکر چڑھ جاندے نے منبر تے چڑھ گئے نے تے فرماندے نے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین. اور جیڑا عقیدہ اج تو 1500 سال پہلے ابو بکر صدیق دا سی مسجد نبوی دے منبر تے او لوگو اوہی عقیدہ جہل حدیث دا. ابو بکر بھی کہہ رہے نے جڑا عبادت کردا سی محمد دی او دا رب تے فوت ہو گیا ہے، جڑا عبادت کردا اللہ دی او دا رب زندہ زندہ رہے گا. تے میرے ابو بکر نے قرآن دی آیت پڑھی نہیں ہے محمد مگر اللہ دے رسول نے. او لوگو اگر طبی موت فوت ہو جانیاں میدان جنگ چ شہید کر دیتے جان تسی اپنی ایڑیاں تو پھر جاؤ گے. اللہ اکبر کبیرہ. جنہیں پھرنا ہے انہیں نقصان کرنا ہے تے اپنے ہی کرنا ہے. حضرت عمر آندے نے جدو ابو بکر نے قرآن دی آیت پڑھ کے سنائی ہے ایویں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن دی آیت اج ہی نازل ہوئی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی چار پائی سوار منگل بدھ 3 دن پئی رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ جاندے نے حجرے چ 10 جاندے نے درود شریف پڑھدے نے تے باہر آ جاندے نے. کئی بدبخت ایسے نے انہاں صحابہ دی یہ گل کر دے ہو جنہ نبی دا جنازہ بھی نہیں پڑھیا. میں کیا لانتیا جنازہ او دا پڑھی دے جدے گناہ ہون، جڑا گناہاں تو پاک ہوئے او دے جنازے پڑھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. نبی نو تے رب نے گناہاں کو بچا کے رکھیا. نبی دا گناہ ہی کوئی نہیں، معصوم عن الخطا. منگل والے دن شام نو نا میرے پیغمبر نو صحابہ نے دفن کیتا. اما عائشہ دے حجرے چ نا پردہ سی، پردے دے نال امہات المومنین نے جدو واپس ہوئے نے نا اس طرح کر کے پردے چ حضرت فاطمہ بول کے آندی نے انس اج اس وجود تے مٹی پا چھڈی دے جدا کدی تھک بھی تو ہاں زمین تے ڈگن نہیں سی دیتا. وے انس بلال نبی دے ہو یارو نبی تسی کتھے چھڑ آئے ایڈے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا وارن والے پھر یار یارانو کیوں کر اندر خاک چھپان دے وس نہ رہ گیا کچھ او ساڈے تے ورت گئیاں تقدیراں ہوش حواش گم ہو گئے تے بھول گئیاں تقریراں. میرے بھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا دے فوت ہونے تو بعد 2.5 سال ہی کڈے. حضرت فاطمہ الزہرا 6 مہینے زندہ رہیاں. حضرت علی آندے نے میں فاطمہ نو 6 مہینے کدی مسکراندیاں نہیں ویکھیا. تے بلال مدینہ چھڈ کے اونجی ٹر گیا شام چ. وہ پھر آقا ملے خواب چ فرمایا بلال میرا شہر ہی چھڈ کے ٹر گیا تیرا ملن تے دل نہیں کردا. پھر بلال شام چ مدینے چ آئے.
سارا مدینہ کٹھا، بلال وہ اذان سنا دے جڑی نبی پاک دے دور چ گئی. فرمایا میرے کو اذان نہیں کہی جاتی. حضرت حسن حسین آئے، چاچا جی سنا دیو نا. فرمایا تھوڑی کدی نبی نے نہیں سی موڑی، بلال کیویں موڑ سکتا. بلال نے اذان شروع کی تھی اشہد ان محمد تے اپنے بے ہوش ہو کے ڈگ پے، کیونکہ اگے اشہد ان محمد کہی دے سامنے آقا نظر ہوتے، سامنے نبی پاک دا دیدار ہوتا. اس واسطے میرے بھائیو یہ سب خرافات نے. اے جڑے میلاد النبی دا جلوس ہے، یہ حضرت امام ابو حنیفہ دی زندگی بھی نہیں جے ملتا جدی تقلید کر دے. اگر کوئی امام ابو حنیفہ دی زندگی جو ثابت کر دے، میں اس مولوی نو منہ منگیا انعام دے دے. چلو پیر عبد القادر جیلانی دی زندگی ثابت کر دے. صحابہ دے دور سے ویسے ہی کوئی نہیں، 600 سال تک اس جلوس دا وجود کوئی نہیں. اور نبی دے آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ 110 ہجری چ مکے چ فوت ہوئے نے. نبی دی وفات تو بعد 99 سال زندہ رہے. کنے سال؟ ایک سال اس صحابی نے جلوس کڈیا، یار سانو وکھا ہی دیو. کی آتے ہیں سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں بنا رہے. میں کہا معاذ اللہ، پھر ابو بکر بھی ابلیس ہی ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ، کیونکہ ابو بکر نے تو نبی دی ولادت دا جلوس نہیں کڈیا. بولیے، عمر نے کڈیا، عثمان نے کڈیا، علی نے کڈیا. بولو تو صحیح. جیڑا ابو ہریرہ 3 سال تک پیغمبر دے نال رہا ہے، جیڑا 5374 حدیثاں دا حافظ ہے، تے پیغمبر دی وفات تو بعد ابو ہریرہ جڑے نے 43 سال زندہ رہے. دکھا دو یار، اسی ساڈا کوئی تھوڑے نہ ویر نہیں. اما عائشہ بھی زندہ رہی نے 43 سال، جڑیاں 2200 حدیث دیاں حافظ نے. پیغمبر دی جلوت نو بھی جانتی ہے، خلوت نو بھی جانتی ہے. اگر کسی کڈیا یا حکم دیتا ہے نبی پاک نے، یار سانو بخا دیو، ساڈی کوئی لڑائی نہیں تھوڑے. ہن طاہر القادری آندا میلاد النبی اپنی کتاب جاندا ہے، صحابہ نے اس واسطے عید نہیں منائی، انہاں نو غم بڑے سن. تے مولوی غلام رسول سیدی آندا شرح صحیح مسلم، صحابہ نے اس واسطے عید نہیں منائی، انہاں نو کم بڑے سن. میں ویلے تسی اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبادہ المرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دعا کرو اللہ میرے عتیق الرحمن نو بہت بڑا خطیب اور عالم دین بنائے. اللہ دی جوانی علم و عمل دے اندر برکات نازل فرمائے. اللہ دی جوانی علم و عمل دے اندر برکات نازل فرمائے. اللہ دی جوانی چ برکات نازل فرما. میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما، جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما، جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما. اللہ جنہ دے والدین چلے گئے، اللہ انہاں دیاں قبراں نوں جنت دے باغیچے بنا. اللہ میرے ماں باپ دی قبر نوں بھی جنت دا باغیچہ بنا. اللہ جنہ دے والدین حیات نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرما. میرے اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما. جنہیں بے نماز نے اللہ نمازی بنا. اللہ شرک و بدعات دا کلا کما فرما. توحید و سنت دا علم بلند فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ جتنے مسلمان کھانے دا انتظام ہے بھی سارے ساتھی کھا کے جایا جے. جنہیں دوست احباب آئے، ماما بہنا بیٹیاں آئیاں، اللہ انہاں سارے نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما. اللہ انہاں سارے نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین.